اس کو کہتے ہیں موت کے منہ سے نکلنا۔ اسکرین پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، تو ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر یہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی موت کے منہ سے نکل کر کے آیا ہے۔ عام طور سے تو ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے نا جو لوگ بیمار ہو جائیں تو اس کے بعد وہ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار موت کے منہ سے بس نکل کے آئے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ موت نے منہ ابھی کھولا ہی نہیں تھا۔ جب موت منہ کھولتی ہے تو اس سے کوئی نکل نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ تو اسکرین پر یہ دونوں مثالیں موجود ہیں کہ یہ بائک پر 3 لڑکے سوار جا رہے تھے، 3 دوست جا رہے تھے سوار ہو کر بائک پر، اور اچانک ایک تراہا آیا، ایک ایسا راستہ آیا جو 3 راستوں کو جا رہا تھا۔ تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ موقوف ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ تو لڑکے کی سراسر غلطی تھی اور اس کے سامنے 3 راستے تھے، لیکن ان 3 راستوں پر اس نے بائک کو نہیں گھمایا اور وہ جا کر ڈائریکٹ سمندر کے اندر کود گیا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے، پھر عقل اس کی کام کرنا بند کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ امر آ جاتا ہے، وہ موت کا حکم آ جاتا ہے کہ اس بندے کے اوپر جب موت نافذ ہونا ہوتی ہے تو انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ تو یہی پھر کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش یہ نہ گیا ہوتا، کاش ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ کاش وہ نہ گیا ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انہونی ہو جائے، جب کوئی ایسا کام ہو جائے جو تمہاری نظر میں غلط ہو، تو جب کوئی حادثہ تم پر پیش آئے تو یوں نہ کہا کرو کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہی ایسا تھا، جبھی تو ہم نے اس کام کو کیا۔ یعنی پھر تقدیر کی طرف ہم تمام لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری تفصیل اس کی بتاتا ہوں۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ 3 دوست یہ سوار ہو کر بائک پہ جا رہے تھے، ان میں سے اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 لوگوں کی موت آئی ہوئی تھی۔ وہ 2 لوگ فوراً جا کر پانی کے اندر گر گئے اور ان کی بائک سمیت وہ لوگ خطرناک نہر کے اندر چلے گئے۔ اور انہی میں سے ایک تیسرا لڑکا وہ گرنے سے پہلے اچانک اس کا دماغ کام کیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کی زندگی تھی، اور اس نے جو پل کے برابر میں، جو نہر اور ندی کے برابر میں جو ایک پل بنا ہوا تھا، اس کو اس نے فوراً اس جالی کو پکڑ لیا اور اس پائپ کو وہ پکڑ کے لٹک گیا، اور اس کے دماغ نے اتنا کام کیا کہ اس کی عقل موقوف نہیں ہوئی، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی تھی اور اس کو بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو اس کے بعد ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ بھائی موت کے منہ سے نکل کے آ گئے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ موت نے جن کے لیے منہ کھولا تھا تو وہ تو موت کے منہ میں چلے گئے، اور جس کے لیے کھولا نہیں تھا وہ اس موت کے منہ سے نکل کے آ گیا، یعنی کہ اس کے لیے تو موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، اور جب موت منہ کھولتی ہے تو کوئی اس سے بچ کے موت کے منہ سے نکل کے نہیں آتا ہے۔ ناظرین آج ہم ایک گاؤں میں سروے کرنے گئے، وہاں کے حالات دیکھ کر دل کانپ گیا۔ 3 ایسے گھر دیکھے جو گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگتے تھے۔ ان کے گھروں میں چھتیں نہیں ہیں، صرف ایک ترپال بندھا ہوا ہے۔ جب برسات آتی ہے تو ان کے کمرے ندی بن جاتے ہیں، اور جب آندھی چلتی ہے تو چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان گھروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ یتیم ہیں، عورتیں جو کہ بیوہ ہیں۔ یہ صرف 3 گھر ہیں، لیکن تینوں کے پیچھے 3 کہانیاں ہیں۔ بھوک ہے، بے بسی ہے، اور خاموشی میں چھپی آہیں ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی مدد ان کو ایک پکی چھت دے سکتی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس کار خیر میں حصہ لیں۔ آپ اپنا دل بڑا کیجئے اور ان کے لیے وہ چھت بنائیں جس کے نیچے بچے آرام سے رہ کر ہم تمام لوگوں کو دعائیں دیں، جن کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔